السلام علیکم ناظرین، پروگرام دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ شمائلہ نواز۔ ناظرین، آج مہلت ختم ہو چکی ہے، غیر قانونی غیر ملکیوں کے خلاف ملک گیر آپریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ خاص طور پہ کراچی میں غیر قانونی غیر ملکیوں کے خلاف جو آپریشن مخصوص علاقوں میں کیا جا رہا ہے، اس میں خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید وہاں سے مزاحمت ہوگی، اور اس بارے میں کافی جو تیاریاں ہیں وہ کی گئی ہیں۔ دوسری جانب کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے، درآمدات کم، محصولات سرمایہ کاری زیادہ، معاشی اشاریے کیا دکھا رہے ہیں، اس پر بات کریں گے۔ کیا جنوری میں ملک میں عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں؟ انعقاد ممکن ہو سکے گا؟ صاف اور شفاف انتخابات کے حوالے سے کیا اطلاعات ہیں، کیا تیاریاں ہیں؟ ساتھ ہی ساتھ اس پر بھی بات کریں گے کہ نواز لیگ کہتی ہے کہ پی 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 اور پی ٹی آئی اگر مل جاتی ہے، ان میں اتفاق ہو جاتا ہے تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، یعنی نون لیگ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ مہنگائی نے عوام کو پیس کے رکھ دیا ہے، ڈالر کی قیمتوں میں، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی واقع ہوئی ہے، لیکن اشیاء خورونوش کی قیمتوں میں کوئی کمی نہیں ہے، کہیں کوئی ریلیف نہیں ملا عوام کو۔ کیوں؟ گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے، گھریلو صارفین کے لیے 172% سے زائد گیس جو ہے وہ مہنگی ہو چکی ہے۔ مصدق ملک صاحب کا یہ کہنا ہے کہ گیس تو مہنگی ہوگی، کیونکہ اگر کوئی ملک مہنگی گیس خریدے گا تو پھر سستی نہیں دے سکتا، یہ مصدق صاحب کے الفاظ ہیں۔ دوسری جانب پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں قیمت کو برقرار رکھا گیا ہے، جبکہ حکومت نے مٹی کا تیل اور لائٹ ڈیزل سستا کر دیا ہے۔ کیا فوائد حاصل ہوں گے؟ دوسری جانب جو عالمی منظرنامہ ہے غزہ کی جو صورتحال ہے، اس پہ ضرور آج بات کریں گے۔ غزہ میں اسرائیلی حملے، عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت دگنی ہونے کا بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں محسن کاظمی صاحب، تجزیہ کار ہیں، فوزان کھتری صاحب ماہر معاشیات ہیں، ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، جبکہ نعمان رضوی صاحب تجزیہ کار ہیں اور انہوں نے ہمیں آن کال جوائن کر لیا۔ آپ تینوں حضرات کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ محسن کاظمی صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، مہلت اب ختم ہو چکی ہے، غیر ملکی اور جو غیر قانونی طور پہ موجود تھے ملک میں، ملک گیر آپریشن اس کے لیے جاری ہے، کیسے دیکھتے ہیں آپ صورتحال کو؟ کہیں مزاحمت کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کراچی میں خاص طور پہ؟ اچھا، بڑی اچھی بات تو یہ ہے کہ ابھی تک تو کوئی مزاحمت کہیں ہوئی نہیں ہے، جی ٹھیک ہے، اور ظاہر ہے کہ غیر ملکی لوگ ہیں اور اس کے اندر امیر زیادہ کم ہیں، غریب زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ مزاحمت نہیں کریں گے، ٹھیک، زیادہ سے زیادہ یہ کہ مہلت مانگیں گے، تھوڑا ٹائم اور مانگیں گے۔ اور یہ کہ ہم نے ابھی ان کی بہت خدمت کی، ایک طویل عرصے سے انہیں رکھا ہوا، جب رشین انوینشن ہوئی تھی کابل کے اندر، جی، جب سے آئے ہوئے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی یہاں آباد ہیں ان کی تعداد، تو پرائم منسٹر صاحب بتا رہے تھے، مجھے تو حیرت ہوئی، 40 سال کا عرصہ تو میرے خیال ہو چکا ہے، جی 40 سال کا عرصہ تو ہو چکا ہے نیپال 50 ایئرس، وہ میں بتا رہا ہوں، پرائم منسٹر صاحب جو موجودہ ہے انہوں نے کہا کہ ہم 50 سال سے 50 لاکھ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، یہ ان کے الفاظ تھے ابھی چند دن پہلے۔ تو اس میں سے اگر جائیں گے بھی تو میں سمجھتا ہوں 5 to 10% جائیں گے۔ اچھا، کیسے جائیں گے؟ 50 لاکھ تو نہیں آپ نکال سکتے، کیونکہ آہستہ آہستہ آپ نے پھر خود کہا کہ جن کے پاس شناختی کارڈ ہے ان کو نہیں پریشان کریں گے، جن کے پاس کاغذات ہیں ان کو نہیں پریشان کریں گے، تو اس طرح ہوتے ہوتے جو ہے معاملہ جو ہے ابھی تک تو تقریباً 1 لاکھ تو چلے گئے ہیں، اور یہ اگر 1 کروڑ میں سے 1 لاکھ گئے لوگ تو ½ کروڑ روپے تھے، 50 لاکھ نا، اچھا ٹھیک، 50 لاکھ میں سے جو مطلب سرکاری اعداد و شمار میں اندازہ ہے 50 لاکھ، ٹھیک ہے۔ اچھا، خیر میں اس پروگرام پہ پہلے بھی گفتگو کر چکا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ ان میں جو لوگ یہاں پر آ کے تجارت کر رہے ہیں ان کو ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ اچھا، ان کا ایسے افغانی آپ ایکسیپٹ کر لیں، ان کو ان کے پیپر صحیح کر دیں، کیونکہ ملکی معیشت میں وہ ایک اچھا کردار ادا کریں گے۔ پوری مارکیٹیں ہیں ان کی، ہاں، ہر بڑی مارکیٹ، کپڑوں کی مارکیٹ، الیکٹرانک کی مارکیٹ، ہر بڑی چیز کی مارکیٹ میں پہ افغانیوں کا قبضہ ہے۔ میں تو یہی کہوں گا، بات یہ پاکستان کی یہ روایت رہی ہے کہ جب تک جرائم پھل پھول نہ جائے یہ کوئی ایکشن نہیں اٹھاتے، اچھا ہے نا؟ دیکھیں نا، جرائم کی بھی مارکیٹ بن گئی ہے۔ نہیں، مطلب یہی کہہ رہا ہوں نا، یا تو آپ کو اسی وقت ایران کا اسٹائل، ایران کے پاس بھی ہے، محدود کر دیتے ایک لمیٹڈ ایریا تک، اپنے کیمپ میں محدود کیا ہوا ہے، اسپیشل کارڈ بنا کے دیے ہوئے ہیں، ان کی نگرانی کرتے ہیں، لیکن کاؤنٹر چیک ہے ان کے مادر پدر آزادی نہیں دی ہوئی ہے ہمارے۔ یہ اب آپ دیکھیں ماشاءاللہ ہر جگہ، ہمیں کوئی خوشی نہیں ان کو یہاں سے نکالنے کی، لیکن بہرحال اب ان کی حکومت آ گئی نا، اب تو ان کی حکومت
हुकूमत है, अब तो वहाँ पे किसी और मामलात बेहतर हो गए, हालात बेहतर हो गए। आज ही उनके वज़ीर आज़म ने तैयारी कर ली है कि जो लोग आएंगे हम उनको सेटल करेंगे, तो जाना चाहिए इसके अंदर। दूसरी कि हमें अफगानिस्तान से कोई दुश्मनी नहीं है, पड़ोसी मुल्क है, लेकिन अफगानिस्तान का जितना साथ पाकिस्तान ने दिया है ना, मोहसिन साहब अभी भी हमें सबूत देने की जरूरत है कि हमें दुश्मनी नहीं है, मतलब हम नहीं जरूरत खड़े हैं, नहीं जरूरत है। यही मैं कह रहा हूँ कि बस ये कि वहाँ से कुछ मसाइल खड़े हो रहे हैं इस वक्त, इसमें कोई शक नहीं। और जाहिर है कि ताकत के लिहाज से तो अफगानिस्तान पाकिस्तान के मुकाबले में कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो उसे बेहतरीन रिलेशनशिप रखनी चाहिए पाकिस्तान के साथ। ये आने जाने का कोई मसला नहीं है, असल में लीगल वे में काम करें, कोई परेशानी की बात नहीं है। बिल्कुल हमारे जो वजीर दाखिला साहब हैं उन्होंने यही कहा कि भाई डॉक्यूमेंट्स के साथ आप आएँ, अपने डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल रखें, दुनिया भर में ऐसा ही होता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा फौजान कतरी साहब ये बताइएगा कि ये तो इतने लोग जब इनखला हो रहा है, ज़ाहिर है कि स्पेस आएगी, और ख़ास तौर पे जब बिज़नेस पे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है इन लोगों की, जैसे इससे पहले अभी जब हम बात कर रहे थे, तो उसमें भी एक स्पेस आएगी, तो कितना असर अंदाज होगा पाकिस्तान की इकोनॉमी पे? अफगानी हजरा जितने भी हैं ना, ऐसे अभी आप डिस्कस कर रहे थे कि इनकी पूरी मार्केट्स आबाद है, तो ये सिर्फ इसमें लोग अफगान और पख्तून इन दोनों को एक ही समझते हैं, जबकि ये दोनों डिफरेंट है। काफ़ी ऐसे भी लोग हैं जो कोयटा के हैं और केपी के बेल्ट के हैं, वो सारे पख्तून हमारे जो भाई हैं वो तो पाकिस्तानी हैं सारे, ठीक है, वो तो अफगान उनका अफगानिस्तान से बिल्कुल, उनका अफगानिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, बाजोड़ के हैं, दूसरी एजेंसीज के हैं। इनका भी स्टाइल जो है ना काम का यही है कि वो जब एक जगह पे अपनी शॉप लेगा तो वहाँ पे आस पास में अपने गांव वाले को, अपने कज़न ब्रदर को, सबको कि हमारा भाई है। अच्छी बात है, अल्लाह उनको बरकत दे। लेकिन जो आप कह रही हैं कि इस पर माशी, उस पर हल होना, माशियात पे देखें असर तब आएगा कि कोई बहुत बड़े लेवल पे काम हो, कि कोई बहुत बड़े टैक्स पे, टॉप 10 टैक्स पेयर्स में से इनका किसी का एक नाम हो। जो सारे बेचारे जा रहे हैं वो बिल्कुल उसमें वो हैं जो मजदूर तबका बंदा है, अच्छा, उसमें कोई भी इतना बिजनेसमैन नहीं है। और जिनका देखें बिजनेस है भी ना, तो अफगानियों के NIC भी बने हैं, डॉक्यूमेंट्स उन्होंने कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है, तो जो जिसका CNIC है वो तो पाकिस्तानी है, ठीक है, जिसका CNIC बन गया वो तो पाकिस्तानी है, वो तो वैसे भी नहीं जा रहा, ठीक है, जहाँ सिर्फ वही बंदा रहा है जिसको बेचारे को कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता, और उसके भी किसी ना किसी वजह से कोई डॉक्यूमेंट्स रह गए हैं। जब एक शख्स बना रहा था तो बाकी सब भी बना सकते थे, किसी ना किसी वजह से, कुछ तालीम की कमी कहें, कुछ उसके दिमाग की कमी कहें, मतलब किसी ना किसी वजह से वो पीछे रह गया था, कमी की वजह से ये इन्हें प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। ठीक है, नुमान रिजवी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, बहुत शुक्रिया नुमान रिजवी साहब। जो सूरत हाल है जिस पर हम अभी गुफ्तगू का हमने आगाज़ किया कि गैर मुल्की गैर कानूनी जो अफराद थे उनके खिलाफ मुल्क गिर ऑपरेशन का आगाज़ किया गया है, खदशा ही जाहिर किया जा रहा है कि कहीं से कोई मज़ाहमत ना हो, और उसके लिए भी बड़ी तैयारियाँ की गई हैं। कैसे देखते हैं आप इस फैसले को और इस सूरत हाल को? जी अस्सलाम वालेकुम शुमाइरा। लेकिन बात यह है कि रियासत जो करने जा रही है वो एक कानूनी कदम है, और आपने एक मुनासिब वक्त दिया उनको, या तो अपने कागजात ठीक करा लेते हैं या अपने मुल्क वापस जाएं। एक मुनासिब वक्त था उनके लिए। यकीनन कुछ लोग अमन के साथ वापस भी जा रहे हैं, हमने देखा, लेकिन मेहमान नवाजी जब तक अच्छी लगती है जब तक कि आपके घर पे असरात ना आए। हमारे बच्चे अगर मेहमान की वजह से किसी मुश्किल में हों तो मैं मेहमान को उनके घर का रास्ता बता देना चाहिए, हमें कोई इसमें हर्ज भी नहीं, सही, जितने भी मतलब मोहतरम और करीबी क्यों ना हो। बहरहाल फसादी और गैर कानूनी तो हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि मज़ाहमत करेंगे। यहाँ रियासत को देखना पड़ेगा कि वो मजबूत है और चंद गैर कानूनी लोगों के सामने हथियार ना डालें, मैं ये समझता हूँ, वरना हर कोई दूसरा तीसरे दिन उठकर रियासत को चैलेंज करेगा। सही। अब बात यह है कि देखिए ना, अफगानिस्तान में अब हमारे भाई ने हमने कहा कि ठीक है भाई, उनको रास्ता दिया, जिस तरह भी इन्होंने ईरान की मिसाल दी, 7 लाख लोगों ने उन्होंने बआसानी वापस कर दिया ईरान ने, और उनको कैंपों में रखा। उनको इस मादर में आज़ादी थोड़ी भी मिली कि कहीं भी जाए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जो आप मज़ाहमत की बात कर रही हैं कि देखिए, मैं नहीं समझता कि मुल्क के किसी हिस्से में मज़ाहमत होगी, लेकिन कराची शहर एक ऐसा शहर है जो जिसे कहते हैं ना कि जहाँ किसी का कुछ पता ही नहीं है।
ایک بڑی تعداد میں جرائم پیشہ عناصر موجود ہیں اور اب سے نہیں کافی عرصے سے موجود ہیں اور انہوں نے اپنے پنجے کاٹ لیے ہیں. اللہ نہ کرے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ کراچی میں ان کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا اور ریاست کو چاہیے کہ بآسانی اور جتنا ممکن ہو سکے ان کو جسے کہتے ہیں نا احتراماً قانوناً اور پیار و محبت سے, کیونکہ کراچی ویسے ہی ایک شہر ایسا شہر ہے کہ جس میں لا تعداد پرابلمس ہیں. ٹھیک ہے نعمان رضوی صاحب, یہ جرائم جو تھے وہ ان میں بہت زیادہ انوالومنٹ ہو گئی تھی, یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے ان کو واپس بھیجنے کی؟ نہیں دیکھیں بات یہ نہیں ہے, بات یہ کہ دیکھیں اب آپ کوئی کہتا ہے ہم سے کہ بات یہ کہ فیصلہ تو بہت دیر میں کیا آپ نے ان کو واپس بھیجنے کا نا. دیکھیں بات یہ ہے کہ واپس بھیجنا چاہیے تھا, مطلب کسی بھی صورت میں مطلب آپ ایک مخصوص ٹائم تک مہمان نوازی کی اور ایک حد تک واپس کر دیتے, لیکن بات یہ کہ جرائم میں انوالو ہیں اور یہ بات تو آن دا ریکارڈ ہے کہ یہ جرائم میں انوالو ہیں, مطلب خطرناک قسم کے جرائم میں انوالو ہیں, بم بلاسٹنگ میں انوالو ہیں. اس شہر میں امن و امان کا ایک بہت بڑا ایشو ہے, یہ معاشی ہب ہے. اس معاشی ہب میں ہم نے ایسے لوگوں کو پناہ دے دی جن کا کچھ ہمیں پتہ ہی نہیں آتا, پتہ معلوم نہیں, اور پھر ان کو آزادی بھی اس انداز میں دے دی گئی کہ وہ جو چاہے کرے. آج آپ دیکھیں کہ آپ کیا کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے اس شہر میں, اس ملک میں, یہ اتنی بڑی پاور ہے کہ آپ کے لیے ایک منٹ میں چیلنج بن جاتے ہیں اور سڑکوں پر آ جاتے ہیں اور بلاک کر دیتے ہیں اور طوفان بدتمیزی کر دیتے ہیں اور آپ ان کے آگے بے بس ہوتے ہیں. ہم نے تو اس وقت بھی دیکھا نعمان صاحب جب پاکستان نے افغانستان کو ہرایا تو جو افغان بستی میں جو صورتحال ہوئی تھی, سوراب گوٹ پہ جو صورتحال ہوئی, اس کی نیوز چلی تھی, فوٹیجز چلی تھی. میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ تو مطلب آپ کے لیے کھلا چیلنج ہے ریاست کے لیے. اچھا پھر یہ نہ تو آپ کی پولیس سے ڈر رہے ہیں, نہ ہی کسی قانون نافذ کرنے والے اداروں کو سے ان کو کوئی خوف ہے. یہ بالکل ہی مادر پدر آزاد ہیں. دیکھیں سوچنا اور سمجھنا چاہیے, جدید ترین ہتھیار ان کے پاس موجود ہیں اور سوچنے اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ ہتھیار ان کے پاس آئے کیسے. بات یہ ہے کہ یہاں تو بن نہیں رہے, یہاں تو کوئی فیکٹری ہے نہیں, تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے, اپنی صفوں کو بھی درست کرنا چاہیے اور معاملات کو بہتر انداز میں پایہ تکمیل تک پہنچانا چاہیے. یہ ایک اتنا آسان عمل ہے نہیں جتنا ہمیں دکھ رہا ہے. بلا وجہ کہ ان کے چاہنے والے بھی ابھی آ جائیں گے میدان میں اور وہ ایک تماشا سیاسی کھیل بھی نچائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا محسن کاظمی صاحب, بالکل صحیح بات کہی نعمان رضوی صاحب نے کہ ہم نے بہت زیادہ ٹائم لے لیا. ٹھیک ہے, مہمان ایک دن مہمان, 2 دن مہمان, تیسرے دن بلائے جان ہو جاتا ہے, مطلب یہ ایک محاورہ ہے. تو ٹائم بہت زیادہ دے دیا اور ہمارے کچھ اپنے اداروں کی طرف ہماری طرف سے بھی کچھ ایسی غلطیاں تھیں جس نے ہمیں اتنا بڑا نقصان دیا. اچھا دیکھیں, ان کا آنے کا زمانہ ضیاء الحق صاحب کا ہے. ضیاء الحق صاحب کی تقریریں اٹھا کے دیکھ لیں, یہ بھائی ہے, فلاں ہے, فلاں. امریکہ اور پاکستان ایک ساتھ تھا, اس وقت جنگیں لڑ رہے تھے. تو یہ ٹائم بینگ اگر ان کو سپورٹ کیا تھا تو میری سمجھ میں آتا ہے کہ آپ مہاجروں کو 1 سال 1.5 سال کے لیے رکھ لیں, سمجھ میں آتا ہے, دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن اگر آپ نے ان کو اتنے عرصہ دے دیا, اتنا طویل عرصہ کہ 3-4 جنریشن ان کی ماشاءاللہ. لیکن دیکھیں نا محسن صاحب, اگر ضیاء الحق صاحب نے اگر کوئی غلطی کی, بالفرض انہوں نے اگر کسی کو فری ہینڈ دے دیا, تو ان کے بعد تو ایک عرصہ 50 سال کا عرصہ گزر گیا. کسی کو بھی یہ سمجھ نہیں تھی, اتنی گورنمنٹس آئیں, کسی نے بھی اس پہ اسٹیپ فارورڈ نہیں کیا. دیکھیں اس کا مطلب ہے سب ان کے ساتھ. دیکھیں ایوب خان ہوں یا ضیاء الحق صاحب ہوں یا مشرف صاحب ہوں, یہ پاور والے لوگ تھے, یاد رکھیے. ان کے پاس بڑا اختیار تھا, یہ چاہتے تو کالا باغ ڈیم بھی بنا دیتے. جو سویلین ہمارے آئے ہیں بھٹو کے بعد جو ہیں, ذوالفقار علی بھٹو کے بعد یا بینظیر کے بعد جو ہیں, ان میں اتنا دم خم نہیں, نہ اس پہ توجہ دیتے ہیں. یہ اپنا ٹائم پاس کرتے, 3-4 سال 5 سال گزاریں گے اور آپ دیکھ لیجیے کہ اب کیسی بولیاں آ رہی ہیں سمجھ میں. پاور اور پیسہ بس, پاور اور پیسہ بس. مطلب ملک سے اس معاملے میں تھنک ٹینک نہیں ہے آپ کیا کسی جماعت کے اندر. اتنی بڑی بڑی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں اور بلین سے کوئی تھنک ٹینک نہیں ہے جو ان کو ایڈوائز کرے. تو آپ کو 2 چیزوں پہ ابھی بھی توجہ دینی ہے. ایک آپ نے داخلہ پالیسی, ایک خارجہ پالیسی. آپ کی داخلہ پالیسی اچھی ہوگی تو خارجہ بھی اچھی ہوگی, اور خارجہ اچھی ہوگی تو داخلہ مضبوط ہوگی. یہ دونوں ایک دوسرے کی بہن بھائی ہیں. اس پر توجہ آپ دیں اور اس میں کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے. اداروں کو چاہیے یہ نہ دیکھیں کہ کون اس میں افیکٹڈ ہو رہا ہے, آپ سیدھی طرح اسٹرانگ طریقے سے. اور یہ کام میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے کیا ابھی جیسے ہمارے چیف جنرل صاحب نے, جنرل عاصم صاحب نے ایک ایکشن لیا اور دیکھیں ڈالر تھوڑا نیچے آیا, کچھ مہنگائی کم ہوئی. 16 مہینے کی حکومت میں کچھ نہیں ہوا, 1 پیسہ کم نہیں ہوا, 1 ڈالر کم نہیں ہوا, 1 پیسہ پیٹرول کا کم نہیں ہوا. اب کیسے ہو رہا ہے جبکہ یہ لمیٹڈ
اختیارات کے ساتھ آئی ہوئی ہے. تھوڑا بہت تو چلیے کر رہی ہے, ان کو یہ کریڈٹ تو دینا پڑے گا. میں کہتا ہوں یہ نگراں حکومت ان سے بہت بہتر ہے. لیکن اب بات یہ کہ 16 مہینے سے 16 مہینے والوں سے بہت بہتر ہے. میں انہی کی بات کر رہا ہوں, انہی کی بات. اب ان کا مسئلہ یہ کہ یہ جو بھی اس وقت ذمہ دار ہیں انتہائی آنیسٹی کے ساتھ عوام کے فیصلے کا احترام کریں, شفاف الیکشن کرائیں, آزادانہ الیکشن کرائیں. جو بھی حکومت آتی ہے اس کو فل پاور دیں تاکہ وہ اپنے ملک کے حالات کو بہتر کریں. ٹھیک ہے, یہ بات تو آپ نے بالکل صحیح کہی. اچھا فوزان صاحب, یہ جو 16 مہینوں کی جو حکومت تھی اور اس کے بعد کا اب جو کمپیریزن محسن کاظمی صاحب نے کہا کہ اس سے کم از کم یہ نگراں حکومت بہتر ہے, معاشی حساب سے بھی معاشی اشاریے ہیں بہتری کی طرف؟ کچھ معاشی اشاریہ دیکھیں, کیونکہ آپ تو ماہر معاشیات ہیں نا, اس لیے میں بار بار آپ سے وہ اکانومی کے بارے میں پوچھوں تاکہ فیکٹس اینڈ فگر سامنے آ سکیں. بالکل میں اسی حوالے سے آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں. پچھلے دنوں جو حالات تھے نا, حالانکہ جب پی ڈی ایم کے آنے سے پہلے انفلیشن ریٹ بالکل اوکے جا رہا تھا, شرح سود مناسب تھا, اتنا نہیں تھا جتنا اس وقت شرح سود بڑھا ہوا ہے. آپ وہ پی ٹی آئی کے دور کی بات کر رہے ہیں, وہیں سے آئیں گے تو صحیح پتا. اس کے بعد پھر پی ڈی ایم آنے لگی. جب سیاسی استحکام نہیں رہتا نا, کون ہے کون نہیں ہے نہیں پتا ہوتا, تو انویسٹمنٹ مارکیٹ سے غائب ہو جاتی ہے. اچھا, آپ تو کیونکہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں اکانومی پہ, پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ تھی اس وقت جی ڈی پی کتنا تھا؟ 6 پوائنٹ سم تھنگ تھا کچھ. بالکل جی ڈی پی اس وقت بہتر تھا. اچھا, پھر اس کے بعد جب یہ 16 مہینے کی حکومت ان کی آئی ہے تو اس میں جی ڈی پی ریٹ کافی کم ہو گیا تھا, پلس شرح سود بھی بڑھا دی تھی, اور مہنگائی جتنی بڑھی ہے وہ تو سب کے سامنے ہے. اور جو خزانہ تھا وہ کتنا تھا؟ خزانے میں پیسہ تھا کچھ یا خالی؟ خزانے میں دیکھیں کافی, کیونکہ پی ڈی ایم تو یہ کہتی ہے کہ خزانہ خالی تھا. 16.2 بلین ڈالر آپ کے خزانے میں تھے, اور آج آپ کے پاس 4.5 بلین ہے, وہ بھی دوسروں کے, یعنی وہ بھی دوسروں کے. اور اس وقت کرنٹ جو صورتحال ہے, آج یا کل میں کوئی آئی ایم ایف کا وفد, اس کی کوئی اپڈیٹ ابھی تک میرے پاس نہیں آئی ہے, لیکن یکم یا سیکنڈ کو آنا تھا اس نے. اگر وہ اس وقت دیتا, اس وقت بھی جو صورتحال ہے بالکل نارمل اسموتھ نہیں ہے. نہیں, اس وقت بھی جو ہماری صورتحال ہے کہ ڈالر نیچے آ رہا ہے, پیٹرول کچھ نیچے آیا ہے. اگر آئی ایم ایف ہم پہ مہربان ہو گیا اور اس نے آئی تھنک 80 بلین ڈالرز اس نے دینے ہیں, وہ آ گئے تو ہی ہمارے معاملات حل ہوں گے, ورنہ ڈالر پھر 300 سے اوپر ہو جائے گا. 1 روپے 83 بالکل, ڈالر پھر 300 سے اوپر. اب یہی تھی نا, یہ دیکھیں اس کی ڈیڈ لائن تھی, جب ریزروز نہیں ہوتے بینکس کے اندر تو روپے کی قدر کم ہو جاتی ہے اور ڈالر کی قدر بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس کے یہ پرماننٹ مسئلے کا حل یہ نہیں ہے. اس کا بہتر حل یہ ہے کہ حکومت کو ایسی پالیسیز بنانی چاہیے, چاہے کوئی بھی حکومت آتی ہے, کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہو یا آنے والے دنوں میں کوئی بھی اچھی گورنمنٹ آتی ہے, اس کو یہ پالیسی بنائے کہ ہماری ایکسپورٹ پہ جب تک توجہ نہیں دیں گے تب تک جو ہے بالکل کوئی مسئلے کا حل نہیں ہوگا. فیکٹریز کو چلنا چاہیے, فیکٹریز کو چلنا چاہیے, ایکسپورٹ ہوگی تو ہی دیکھیں ڈالر کی انپٹ ہوگی. فیصل آباد بند ہو گیا, ملتان بند ہو گیا, وزیر آباد بند ہو گیا. ٹھیک ہے ناظرین, گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا اور ہم بات کرتے رہیں گے جو صورتحال ہے, کیا مسائل ہیں اور ان کا کیا حل نکالا جا سکتا ہے. تھنک ٹینک تو نہیں ہے, لیکن جو ہمارے پاس تھنک ٹینک ہے ہم ان سے ضرور اپنے مشورے اور گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. کم بیک ناظرین, گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. نعمان رضوی صاحب سے بات کر لیتے ہیں. نعمان رضوی صاحب, آپ نے باتیں سنی, آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے صورتحال بہتر تھی, اب جو ہے صورتحال وہ بیک ٹو ورسٹ ہو رہی ہے معاشی شمالہ؟ بات یہ کہ جیسے میں نے سب کی گفتگو سنی, 16 مہینے کی بات کر رہے ہیں. آواز آ رہی ہے میری شمالہ؟ جی بالکل بالکل, آپ کی آواز آ رہی ہے کلیئر. شمالہ بات یہ ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی میں نے سنی کہ 16 ماہ کی حکومت اور نگراں حکومت. دیکھنا یہ ہے کہ جو اشارے مل رہے ہیں, مثبت جو اشارے ہیں, یہ دیر پا بھی ہیں کہ نہیں ہے. کیونکہ ڈالر بھی نیچے آیا ہے 275 تک, ادھر چاہے جو بھی ہو رہی ہو, مگر ہفتے بھر میں 280 تک پہنچ گیا. ظاہر ہے جب لین دین ہی ڈالر میں ہو تو خسارے بھی اسی حساب سے پڑے گا. جب تک مستحکم حکومت نہیں آئے گی ہماری معیشت مضبوط نہیں ہو پائے گی. آئی ایم ایف وغیرہ اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے نگرانوں کو نگرانی کروا تو رہی ہے, دیکھتے ہیں کب تک کرواتی ہے. بات یہ کہ چاہیں گے تو
اور اگر آئی ایم ایف چاہے گی تو چند سکے آپ کی جھولی میں ڈال دے گی اور جب چاہیں گے آپ کو جو ہے اپنے فیصلوں پہ نچوائیں گے. اور مطلب کہنے کی بات یہ ہے کہ ایسی جگہ پر ہٹ کی جاتی ہے جس کا براہ راست تعلق عوام سے ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں آئی ایم ایف کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ اس طرح کی شرائط رکھیں جس سے جو بوجھ ہے جو وہ قرضہ دیتے ہیں اس سے عوام جو مڈل اور لوور کلاس عوام ہے اس پر زور نہ پڑے. بے شک قرضے دیں وہ, لیکن اپنے قرضوں کے ساتھ یہ شرائط بھی رکھیں کہ بیسک چیزیں جو نیڈ ہے قوم کی, عوام کی ملک کے اندر, اس پہ اثر انداز نہ ہو. نعمان صاحب وہ تو کہتے ہیں کہ بھائی آپ امیروں پہ بوجھ ڈالیں, غریبوں پہ نہ بوجھ ڈالیں. نہیں, اس کی شرائط رکھ لینا. دیکھیں باجی کے بولنا اورلی ہے نا, تو یہ تو آپ کو پتا ہے پاکستان ہمارے یہاں تو سبھی ماشاءاللہ کتنے ذہین لوگ ہیں. بڑی مشکل سے جو آپ نے ذکر کیا ابھی تک تھنک ٹینک کا, تو بڑی مشکل سے میں سمجھتا ہوں اس ملک کے اندر 50 لوگ ہیں جو اس ملک کو رن کر رہے ہیں, اور وہ گھوم پھر کے وہی ایک مخصوص طبقہ ہے جو اس ملک کو رن کر رہا ہے. تو وہ اپنے حساب سے پالیسیز بناتے ہیں, انہیں فکر و فاقہ تو ہے نہیں کیونکہ وہ گراؤنڈ سے واقف ہی نہیں ہے ان کو, تو وہ اپنے حساب سے پالیسیز میک کرتے ہیں جس کا نقصان عوام کو بھگتنا پڑتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایف کو اپنی شرائط میں باقاعدہ یہ بات کلاؤز میں ڈالنی چاہیے کہ بھائی عوام پر بوجھ نہیں پڑنا چاہیے اور غریب آدمی کے جو ہے اس کا اثر انداز نہ ہو. ٹھیک ہے, مراد جتنا بھی قرضہ آتا ہے وہ تو سارا کچھ مراد میں نکل جاتا ہے. نعمان رضوی صاحب, آپ نے بات کی کہ انتخابات ہو جانے چاہیے اور انتخابات ہوں گے تبھی معیشت میں استحکام آئے گا. انتخابات ہونے جا رہے ہیں نعمان صاحب؟ دیکھیے امید پہ دنیا قائم ہے, امید تو کی جا سکتی ہے نا سر. دیکھیں نا بات یہ ہے کہ مگر دیکھیں صدر مملکت کا جو حالیہ بیان ہے اس کے بعد ان کو بھی نظر نہیں آتے الیکشن, تو مشکل میں لگ رہے ہیں. اگر کہ الیکشن کمیشن بہت واضح انداز میں نے کہا ہے کہ الیکشن اب وقت پر ہوں گے, امید تو ہے, مگر دنیا کے جو حالات چل رہے ہیں, جو سینیریو ہے, تو ذرا مشکل لگ رہا ہے مجھے بہت سے. بہرحال ایک مستحکم حکومت ملک کی ترقی کے لیے ضروری ہے, مگر کیا آپ کو لگتا ہے کہ اپنوں کو, بیگانوں کو, سب کو ایک پیج پہ لے کے لایا جا سکتا ہے الیکشن سے پہلے, اور ان لوگوں کو بھی منایا جا سکتا ہے جو ناراض ہیں اور جو اپنے ہیں, جو پرائے ہیں. دیکھیں الیکشن ملک میں کسی پارٹی کے لیے مینیج نہیں کیا جاتا, پوری قوم کے لیے مینیج کیا جاتا ہے. اور جو قوم جو ہے وہ تمام سیاسی پارٹیوں کو جس کو کہتے ہیں برابری کی بنیاد پر جو ہے اس کو مواقع دینے چاہیے. اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ جو ہے پہلے سے آپ جو ہے یہ سینیریو بنا لیں کہ اس پارٹی کو جو ہے وہ فیور دی جا رہی ہے اور اب جو ہے یہ پارٹی آپ کے ملک میں حکمران ہوگی. تو یہ غلط تھنکنگ ہے ہمارے ملک کے اندر. ہم افسوس کی بات یہ کہ الیکشن سے پہلے ہی عوام کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی اب کون سی حکومت آنے جا رہی ہے. ووٹ ڈالنے کا دن تو بہت بعد میں آتا ہے, لیکن اندازہ پہلے ہی ہو جاتا ہے. تو اس سے ذرا سا اجتناب کیا جائے, اور میں سمجھتا ہوں تمام سیاسی پارٹیوں کو موقع دینا چاہیے انہیں, چاہے وہ جس انداز میں بھی ہو اس کو اسی انداز میں موقع دیں جو جہاں تک ہو سکتا ہے, جیسے ہو سکتا ہے آزادانہ طور پر جو ہے میں سمجھتا ہوں الیکشن کرائے جائیں. ٹھیک ہے, آزادانہ طور پر الیکشن کروائے جائیں. محسن کاظمی صاحب, ہر پارٹی کے منشور میں یہ بات لکھی ہوتی ہے, پہلا شاید پوائنٹ یہی ہوتا ہے کہ پارٹی جو ہے وہ ملک و قوم کے مفاد میں کام کرے گی, آئین کا احترام کرے گی اور سب کچھ. کیا ان پارٹیوں میں کسی پارٹی میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے منشور پہ عمل پیرا ہے؟ منشور عمل پیرا تو بہت دور کی بات ہے, ابھی تک کسی نے اپنے منشور کا ذکر بھی نہیں کیا. میں اتنا سے کہتا ہوں آپ اپنے منشور میں یہ کہہ دیں کہ 2022 اپریل کو جو ہمارے فائنینشیل انڈیکیٹر تھے ہم اس پہ لے آئیں گے اس ملک کو. ٹھیک ہے, یہ ہر کر کے دکھا دے. ابھی اس وقت میں نے آپ کو بتایا اس وقت حالت تو بہت, جی ڈی پی جو ہے آپ کا 6% سے 0.5% مائنس میں چلا گیا, مائنس میں چلا گیا, آپ کا قرضہ چلا گیا. تو پہلا تو یہ جو بار بار میں سنتا ہوں یہ ہمارے سیاستداں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میثاق آپ جو ہے مشیت بنائیں. میثاق مشیت کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت ایک کمیشن بیٹھے 33 سال کی سٹوری پاکستان کی تلاش کرے کہ پی آئی اے مائنس کیسے ہوا, اسٹیل میل کیسے تباہ ہوا, ریلوے کیسے تباہ ہوا. یہ وہ تھے جو ہمیں پیسے دیتے تھے. میرے حساب سے پاکستان اتنا غریب ملک نہیں ہے, وسائل کے لحاظ سے بہت امیر ملک ہے. یہ وسائلوں کو آپ نے دفنایا. سونے کے پہاڑ ہیں ہمارے پاس, میں کہہ رہا ہوں آپ نے جواہرات کے پہاڑ ہیں ہمارے پاس, کیا چیز نہیں ہے آپ کے پاس. تو آپ چھوڑیں آئی ایم ایف کی باتیں, آپ اپنا کام شروع کریں, اپنے سورسز بڑھائیں. آئی ایم ایف کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو. تھرکول ہے ہمارے پاس, مطلب ہمارے پاس بات یہ تو ساری چیزیں بکس میں ہے نا. آئی ایم ایف سے ایک فائدہ ساری چیزیں صرف بکس میں ہی ہیں. اچھا, اس پہ بھی بات کرتے ہیں. جی محسن صاحب کمپلیٹ کہہ رہا تھا کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ آپ سے پیسے واپس لینے کے لیے آپ کی یوٹیلیٹی پہ اٹیک کرتا ہے.
آپ کوئی معاہدہ ان سے کیجئے. سر 60 روپے پر یونٹ بجلی کا بل چل رہا ہے, وہ تو ہو گیا. اب گیس کا کہاں پہنچ رہا ہے؟ گیس کا آپ دیکھیں, آپ بتائیے غریب کم سے کم 1300 آئے گا. آج مجھے کسی غریب بیوہ نے فون کیا مجھے معمار سے, وہ بتا رہی تھی کہ جو ان کا بل آیا ہے, جھوپڑی میں رہتی ہیں, 12,000 کرایہ. آپ بتائیے بل کیا آیا, اے سی کے اتنے اور یو پی ایس کے اتنے, فلاں کے اتنے, وہ سر پکڑ کے پریشان بیٹھی ہوئی ہے. تو یہ تو حال ہو رہا ہے اس ملک کے اندر. یہ سیاستدان کرنا کیا چاہتے ہیں؟ میں تو عوام کو میسج دے رہا ہوں کہ آپ آزمائے وہ لوگوں کو اب نہ آزمائیے. بس سیدھی سی بات یہ, کسی کو بھی ووٹ دیجئے یہ سوچ کے دیجئے کہ وہ آئے شخص جو پاکستان کے اندر تبدیلی لا سکتا ہو, پاورفل ہونا چاہیے اور میجورٹی کے ساتھ آنا چاہیے. دو باتیں اس کے اندر, یہی حل ہے ہمارے ملک کا, ورنہ ہم جو ہے کشکول لیے پھرتے رہیں گے. اچھا ٹھیک ہے, بالکل. اچھا فوزان صاحب, جو بات آپ نے درمیان میں کہی تھی کہ یہ سب بکس میں ہیں, یہ ریکوڈیک, ٹتھان, یہ سب بکس میں ہے, تھرکول, یہ سب بکس میں, یہ ایگزسٹ نہیں کر رہا کہیں پہ؟ دیکھیں بالکل ایگزسٹ تو کر رہا ہے, لیکن ہم اس کو یوٹیلائز نہیں کر رہے ہیں نا, یوٹیلائز نہیں کر رہا, عوام کو اس میں کوئی بھی بینیفٹ نہیں ہو رہا. اب جیسے کہ ابھی ہمارے دونوں دوستوں نے کہا, کاظمی صاحب نے بھی اور رضوی صاحب نے بھی, کہ غریب پہ ہی بوجھ پڑتا ہے. ٹھیک ہے, کسی نہ کسی طرح گھوم پھر کے آئی ایم ایف کہتا ہے کہ امیروں پہ بوجھ ڈالو. آئی ایم ایف ایسا کچھ حقیقتاً نہیں کہتا. آئی ایم ایف کہتا ہے ہمارے جو ڈیپریسیشن ہے اس کو آپ ہمیں کہیں سے پورا کر کے دو. ٹھیک ہے, اب ڈیپریسیشن وہ کبھی ہمیں بلوں کی شکل میں ہم دیتے ہیں, کبھی گیس کی بلوں کی شکل میں دیتے ہیں, کبھی ہم کسی اور ٹیکسز کی بلوں کی شکل میں دیتے ہیں, کبھی ہم بینک کی ٹرانزیکشن پہ دیتے ہیں. اس کو حکومت کا پھر جہاں پہ دل ہوتا ہے وہاں پہ وہ اپنے حساب سے اس کو فٹ کر دیتی ہے, کیونکہ آئی ایم ایف کا پریشر اسپیسیفک کسی کی کچن پہ نہیں ہوتا, نہ کسی ایک انڈسٹری پہ ہوتا ہے. وہ کہتی ہے ہمارے ڈیپریسیشن جو ہے وہ آپ پورے کر کے دو, کیونکہ آئی ایم ایف جب تک دیکھتی نہیں ہے کہ آپ اس لائق ہو یا ان چیزوں کو آپ صحیح یوٹیلائز کر رہے ہو, وہ آپ کو قسطوں میں پیسے ادا کرتے ہیں. جتنا اس نے لون اپروو کیا, جتنا بھی ہے وہ 10 بلین, پھر 10 بلین, تب جا کے وہ 8 سے 10 ایک ساتھ میں دیتے ہیں. اس کی وہ اپڈیٹ لیتے ہیں کہ یہ آپ نے کہاں پہ یوٹیلائز کیا, ریٹرن اس طرح کرو گے, آپ کی انسٹالمنٹ یہ آنا باقی ہے. وہ سارا چیک اینڈ بیلنس کر کے کرتے ہیں. جب ہمارا ڈیپریسیشن وہیں پہ رہے گا, جی ڈی پی ریٹ مائنس پہ آ چکا ہے, تو ڈیفینیٹلی ہمارا قرضہ بھی بڑا ہے. شرح سود جو اتنا بڑھا دیا ہے اس کا امپیکٹ ہمارے قرضے پر بھی ہے. 22% چل رہا ہے. ٹھیک ہے. ہاں, اور اب تو سننے میں تو یہ آ رہا ہے, وومرز ہیں, اس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے, لیکن وومرز جو ہیں وہ 24-25% کی ہیں. اچھا 35% پہ جانا ہے, نہیں 24-25 کا سنا ہے, 35 کا تو نہیں سنا. بڑھایا نہیں, ابھی بڑھا رہے تھے. ٹھیک ہے. اچھا نعمان رضوی صاحب, نواز لیگ کا بیان بڑا آ گیا. انہوں نے کہا کہ جی پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی اگر یہ دونوں مل جاتے ہیں, ان میں اتحاد ہو جاتا ہے, تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑنے والا. آپ دیکھتے ہیں کہ نون لیگ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی مل جاتے ہیں؟ تو دیکھیں میاں صاحب کا جو استقبال ہے نا, تو اندازہ ہو گیا نا, سب کو اندازہ ہو گیا. جو استقبال اور جلسے سے اندازہ تو کیا جا سکتا ہے نا جی کہ وہ جو غیبی طاقتیں ہیں کس کے ساتھ ہیں. جی, تو ان کی پریشانی بنتی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ صحیح ہے تم بھی مل کے دیکھ لو, کیونکہ وہ بڑے اچھے, بڑے بہتر انداز میں انگلینڈ سے واپس آئے اور بڑے مضبوط معاہدوں کے ساتھ آئے. اسٹرانگ پوزیشن پہ ہے. اسٹرانگ پوزیشن میں سنا ہے ایسے بھی, مطلب یہ کہ وہ لوگ دنیا میں کہتے ہیں نا کہ ہوتے ہیں لوگ دنیا میں, سنا ہے ایسے بھی ہوتے ہیں لوگ دنیا میں کہ جن سے ملیے تو تنہائی ختم ہو جاتی ہے. تو ہماری اسٹیبلشمنٹ ایسی ہے جس کے ساتھ ہو وہ تنہا کیسے رہ سکتا ہے. تو اب تنہائی تو ہے نہیں میرے صاحب کے لیے. وہ کہہ رہے ہیں کچھ جو چاہے آپ بولیں, ان کو کچھ سجا نہیں پڑتی. وہ بہت مضبوط انداز میں آئے, ان کی باڈی لینگویج اور آپ نے دیکھ لیے ان کے ساتھ جو اداروں کے تیور ہیں وہ کتنے بہترین انداز میں چینج ہو گئے ہیں, اور وہ جیسا چاہ رہے ہیں, جادو کی چھڑی ایسا لگتا ہے کہ ان کے پاس ہے, جہاں چاہتے ہیں وہ جو گھماتے ہیں اور جیسا چاہتے ہیں ویسا ہو جاتا ہے. تو یہ تو ہمارے اس ملک میں رہا ہے نا کہ آج آپ کی باری, آج اس کی باری. دیکھیں میں آپ کو زبردست بات بتاؤں, ہمارے یہاں جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ایسی محبوبہ ہے کہ وہ جس کو چاہتی ہے اپنے جال میں اور اپنی اداؤں میں اپنا بنا لیتی ہے, اور جس کو چاہتی ہے اپنی نظروں سے اتار کے پھینک دیتی ہے, اور جس کی طرف وہ مائل ہو جاتی ہے لوگ اس کی تعریفیں کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور جس کو وہ جھڑک دیتی ہے وہ اس کی برائیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ہمارے ملک میں تو یہ 75 سالوں سے ہو رہا ہے. وہ اپنے ارد گرد گھماتی ہے اسٹیبلشمنٹ سیاسی لوگوں کو, اور سیاسی لوگ اس کے جو ہے وہ پیار میں پاگل ہو جاتے ہیں جب تک اس کے ساتھ ہوتے ہیں. جب وہ جھڑک دیتی ہے تو اس کی برائیاں کو شروع کر دیتے ہیں. یہ عام سی بات ہے. تو نعمان رضوی صاحب, عوام کہاں موجود ہے ان سارے سینیریو میں جو پس رہی ہے, وہ اس کے لیے کون ہے, وہ کس طرف دیکھے؟ بات یہ ہے کہ دیکھیں
عوام آپ کوشش تو سب کر رہے ہوتے ہیں نا. بات یہ کہ 50-75 سالوں سے جی رہے ہیں, مر تو نہیں گئے نا خدا نہ خواستہ. عوام جو بالکل روڈ پر نہیں آ رہے, سب ماشاءاللہ کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, پہن رہے ہیں, گھوم رہے ہیں, پھر رہے ہیں. کمی کہاں ہے اس ملک کے اندر؟ میری تو سمجھ سے بات یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں یہ ہے کہ یہ غریب ملک ہے, غریب ملک ہے. آپ مجھے غربت دکھائیے تو اس ملک کے اندر کوئی معاملات تو دکھائے. سب تو اسمارٹ فون لے کے گھوم رہے ہیں, سب کے معاملات تو درست ہیں. غربت کہاں ہے اس ملک کے اندر؟ یہ تو مجھے لگتا ہے صرف شور شرابہ ہی ہے. سارے معاملات سب کے درست ہیں. کتنی مہنگائی ہو جائے, عوام سڑکوں پر آنے کو تیار ہی نہیں ہے. کتنا ہی کچھ ان کے اوپر آپ مصیبتیں ڈال دیں, بجلی کے بل کی صورت میں, گیس کے بل کی صورت, ایون کچھ کوئی جو روز مرہ کی چیزیں, خرید و فروخت کی چیزوں میں جس کی جو مرضی آتی ہے وہ اپنے حساب سے بیچ رہا ہوتا ہے. کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. لیکن عوام کو فرق تو نہیں پڑ رہا نا. اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں معاملات تو عوام کے درست ہیں, پریشانی تو کوئی نہیں ہے عوام کو. اگر بھائی اتنی زیادہ پریشانی ہے تو آ جاؤ سڑکوں پہ. سڑکوں پہ نہیں آ رہی عوام, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ کوئی نہ کوئی تو ہے. صحیح بالکل عوام کو اس کا جواب دینا چاہیے. اچھا نعمان صاحب, ایک میں آپ سے یہ بھی سوال پوچھنا چاہوں گی کہ یہ ایم کیو ایم بڑا پاور شو کر رہی ہے, بیک ٹو بیک ان کے شوز بڑے پاور فیل ہوتے ہیں, عوام کی قوت کا بڑا مظاہرہ کیا جا رہا ہے ان کے جلسوں میں. تو ان کی پوزیشن آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہتر ہو رہی ہے کراچی میں؟ دیکھیں بات یہ نہیں ہے, اتنی ٹھنڈی آہ بھری ہے نعمان صاحب آپ نے. بات یہ ہے کہ دیکھیں جس کا جو مقام ہے نا اس کو وہ مقام دیا جائے تو بہتر ہے. ٹھیک ہے, میں آپ سے پھر کہوں, دیکھیں ایم کیو ایم کا مسئلہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم بشک متحرک ہونے کی کوشش تو کر رہی ہے لیکن وہ رسپانس نہیں مل پا رہا اس کو جو اس کو رسپانس ملنا چاہیے. یہ ان کے بھی لوگ خود کہہ رہے ہیں یہ بات, اور وہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ دیکھیں جتنی محنت ایم کیو ایم کر رہی ہے اس کا رسپانس ان کو نہیں مل رہا. آخر وجہ کہاں ہے, پرابلم کہاں پر ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ ایک اچھے سے ایڈمنسٹریٹر کو لیڈر بنانے کی کوشش کریں گے تو وہ لیڈر نہیں بن سکتا. وہ اچھا ایڈمنسٹریٹر تو بن سکتا ہے لیکن وہ لیڈر نہیں بن سکتا. تو یہ ہماری ریاستی اداروں کو سوچنا چاہیے کہ دیکھیں جس کی جو جگہ ہے, جس کا جو مقام ہے اس کو وہ مقام دے دو. اگر واقعی آپ چاہتے ہو کہ کراچی شہر میں دوبارہ رونقیں ہو جائیں اور کراچی شہر جو معاشی ہب ہے وہ دوبارہ ترقی کی راہ پہ گامزن ہو جائے تو سب کو اپنی اپنی جگہ پہ رکھا جائے. یہ جو آپ لوگ شارٹ کٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کا نقصان براہ راست پارٹیز کو بھی ہوتا ہے, عوام کو بھی ہوتا ہے اور ملک کو بھی ہوتا ہے. تو ملک کو اور اس شہر کو اگر ترقی کی راہ پہ گامزن کرنا ہے تو خدا کے لیے انا پرستی چھوڑ دی جائے. غلطیاں ہو گئی جو ہونی تھی اس غلطیوں کو ختم کیا جائے, رفع دفع کیا جائے. اگر آپ نواز شریف کے لیے سافٹ کارنر رکھتے ہیں تو خدا را کراچی والوں کے لیے بھی سافٹ کارنر رکھیں اور ان کو بھی موقع دیں اور ان کے پسندیدہ لیڈر سے پابندی ہٹائی جائے. ٹھیک ہے, ہر کسی کو اس کی جگہ پر رکھا جائے. بہت شکریہ نعمان رضوی صاحب, آپ کا موقف ہمارے سامنے آ گیا. اس پر بھی بات کریں گے, گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ناظرین کہیں نہیں جائیے گا, وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, اور گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ اس کو ہم آگے بڑھائیں گے. محسن صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں, نواز لیگ کہتی ہے کہ اگر یہ مل جاتے ہیں تو ہمارے لیے کوئی مسئلے مسائل نہیں ہیں. ابھی جیسے نعمان رضوی صاحب کہہ رہے تھے کہ کیونکہ ان کا بیک اپ اسٹرانگ ہے, وہ ایک اسٹرانگ پوزیشن میں, اس لیے انہیں کوئی فرق نہیں پڑنے والا. تو جو پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی ہے اس کے لیے سوچ کے دروازے کھل رہے ہیں, اس کا مطلب ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے, ہمارے ملک کے اندر جو سیاستداں ہیں نا, میں ان کو دو قسمیں تقسیم کرتا ہوں. ایک واقعی سیاستداں اور ایک سیاستداں نما ہے. یہ دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. عام آدمی یہ پہچان نہیں پاتا کہ واقعی سیاستداں ہے یا سیاستداں نما بنا ہوا. اسی طرح عالم ہوتا ہے, ایک عالم ہوتے حقیقی ہوتا ہے اور ایک عالم نما ہوتا ہے. اب یہ جو لوگ حقیقی سیاستداں ہوتے ہیں وہ ڈرتے ہیں عوام سے, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ان کے پاس پاور ہے, یہ ووٹ دیں گے تو ہم اسمبلی میں جائیں گے. اور جو حقیقی سیاستدان نہیں ہوتے انہیں عوام سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. انہیں نے ایک نیا ٹریک بنا لیا ہے, نیا راستہ بنایا, وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, آپ بھی دیکھ رہی ہیں, عوام بھی دیکھ رہی ہے. یہ اس راستے پہ زیادہ بھروسہ کر رہے ہیں, عوام پہ نہیں کر رہے ہیں. ورنہ یہ جملہ وہ کہہ نہیں سکتے تھے کہ اگر پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے ساتھ مل جائے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. کل تک 16 مہینے آپ کے ساتھ چلے ہیں, اچھی بری سب چیزوں میں آپ کے ساتھ سائن کیے ہیں. بلاول صاحب نے تو شہباز شریف کی اتنی تعریف کی کہ میں حیران ہو کے رہ گیا تھا. اب آج آپ صفائیاں پیش کر رہے ہیں, وہ غلطیاں آپ نے جو کی ہیں بھگتنا تو پڑیں گی نا آپ کو. قوم بھی بھگتے گی, آپ بھی بھگتے گی. ٹھیک ہے, بالکل. اچھا, سینئر تجزیہ کار طاہر رضوی صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. بہت شکریہ طاہر رضوی صاحب وقت دینے کے لیے. جو صورتحال ہے سیاسی اس وقت گہما گہمی ہے, درجہ حرارت جو ہے وہ اپنے عروج کی طرف جاتا ہم دیکھ رہے ہیں. الیکشن کی کہیں باز گشت سنتے ہیں آپ؟
دیکھیں جی مجھے تو کوئی حالات ایسے الیکشن کے نظر نہیں آ رہے ہیں. ابھی بیچ میں ایک ہوا چلی تھی کہ جس سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن کو ڈیٹ وغیرہ دے رہا ہے, بڑی تیزی کے ساتھ وہ خبر آئی اور بڑی تیزی کے ساتھ وہ ڈیزالو ہو گئی. تو بظاہر تو کوئی مجھے ایسے الیکشن کے آثار نظر نہیں آ رہے ہیں. ظاہر ہے ٹیمپو بنایا جا رہا ہے, سیاستدانوں کا کام تو سیاست کرنا ہوتا ہے, ان کو تو ہر وقت یہی ظاہر کرنا ہوتا ہے کہ الیکشن ہونے والے ہیں, الیکشن ہونے والے ہیں, ہمیں آپ کو بتانے کے لیے. اور وہ خوابوں میں بھی الیکشن دیکھ رہے ہوتے ہیں بہت سے تو, اور بہت سے خوابوں میں الیکشن کا خوف دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو بظاہر ویسے جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں ان میں کہیں نہیں نظر آ رہا. ٹھیک ہے. اچھا, اور جو یہ نون لیگ کا جو یہ بیان سامنے آ گیا ہے کہ جی پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی مل جائے تو ہمارے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے, حالانکہ اس سے پہلے تو بڑے اختلافات کی خبریں بھی آ رہی تھیں اور بہت بیانات ایک دوسرے کے اوپر الزامات در الزامات چل رہے تھے. تو اب ایسا کیا ہو گیا کہ نون لیگ اتنی اسٹرانگ پوزیشن پہ آ گئی؟ دیکھیں جی, نون لیگ اور پیپلز پارٹی کوئی تقریباً 15, 18, 20 سال یا 40 سال سے بھی 35 سال سے کر رہی ہے سیاست. اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ان کو تو مطلب وہ ایک پتہ نہیں کون تھا, وہ کہتا تھا کہ جی فلانا آدمی یہ بات کہے تو میں اس کو ہمیشہ الٹا سمجھوں گا. تو یہ لوگ تو ان کی کوئی بات سچی نہیں ہوتی. انہوں نے تو ایک دوسرے کے گریبان پھاڑنے کو بھی کہا تھا, انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم اس کو گھسیٹیں گے, اس نے کہا تھا اس کو گھسیٹیں گے. اور سب سے پہلے پیپلز پارٹی کے خلاف جو نیب کی انکوائری شروع ہوئی تھی, کیسز بنے تھے, وہ اس زمانے میں گرے تھے. اس کے بعد جناب بے نظیر کی تصویریں پھینکی گئیں. اس کے بعد ان کا کچھ نہیں پتا, ان کے قبلہ و کعبہ کا کچھ نہیں پتا. یہ کیا پتا نواز لیگ نے کہا ہو کہ بھائی ایسا کرو, ہمیں اب نورا کشتی کرنی چاہیے کیونکہ عوام کو بیوقوف بنانا ہے. عوام تو کہے گی بھائی تم دونوں ملے ہوئے تھے. تو عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے انہوں نے نورا کشتی کر رہے ہیں, اندر سے سب ایک ہوں اور اندر سے ایک ہوں گے. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی پیپلز پارٹی اگر پی ٹی آئی کی طرف کوئی جھکاؤ ظاہر کر رہی ہے تو اس نے نواز لیگ سے مشورہ نہیں کیا ہوگا. اس نے مشورہ کیا ہوگا اور اس کے مشورے پہ اس نے کہا ہوگا کہ یار تم ادھر جا کے مل جاؤ, تھوڑا سا ان کو بھی ٹرک کی بتی کے پیچھے گھماؤ, عوام کو دکھانا بھی تو ہے کچھ, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ عوام کی سمپیتی جو ہے پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. اگر پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کی طرف تھوڑا جھکاؤ کرے گی تو پیپلز پارٹی کو تھوڑا سا فائدہ پہنچے گا اس کا. اچھا, جب پیپلز پارٹی پی ٹی آئی جب پیپلز پارٹی کی طرف جھکاؤ دکھائے گی یا وہ دکھائے گی کہ میں انٹرسٹڈ ہوں ان میں یا میں کچھ اس کے ساتھ مل کے کوپریشن کرنا چاہتی ہوں, تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ عوام جو ہے وہ پی ٹی آئی سے تھوڑا پزل ہوگی کہ یہ تو پیپلز پارٹی کو جو ہے یہ کہتے تھے وہ کہتے تھے اور یہ جناب اس کے ساتھ مل رہے ہیں. تو اس وقت اصل میں نواز لیگ اور پیپلز پارٹی مل کے اتنا مطلب گیمنگ کر رہے ہو, کرتے رہے یہ چلے, میں بھی آئی ایم رانگ, میں اس دفعہ یہ گیمنگ نہ کر رہے ہوں, لیکن انہوں نے اتنی گیمنگ کی ہے کہ میں مثال دوں گا. وہ جو ایک بندہ پہاڑی پہ کھڑے ہو کے گاؤں والوں کو کہتا تھا شیر آیا, تو ایک وقت آیا تھا کہ مطلب گاؤں نے یقین ہی نہیں کیا تھا کہ شیر آئے گا. تو ان کی بات وہی ہے, یہ پہاڑی پہ کھڑے ہو کے آواز لگائیں نا کہ شیر آیا, کوئی یقین نہیں کرے گا چاہے شیر آگے پھاڑ جائے. ان کا جو ماضی دیکھیں وہ یہ ہے, مطلب ان کے ماضی کو جو میں ہو سکتا ہے لوگ مجھ سے اختلاف کریں, لیکن میں نے جو دیکھا ہے وہ یہی دیکھا ہے. یہ مل کے کھیلتے ہیں. انہوں نے پہلے وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کیا, اس کے بعد پھر انہوں نے لڑے, پھر انہوں نے 18ویں ترمیم کیا تھی. 18ویں ترمیم یہ تھی کہ جناب مل کے انہوں نے طے کیا کہ جی ہم اپوزیشن لیڈر رکھیں گے, خود مل کے چیئرمین نیب دونوں یعنی اپوزیشن لیڈر, اور یہ جو پارٹیوں کی گورنمنٹ میں وہ کرے گی. تو انہوں نے اپنی باریاں تو لگائی ہوئی تھی کہ ایک دفعہ تم ہو گے یار, ایک دفعہ ہم ہوں گے, ہمارے مقابلے میں کون آئے گا. اتفاق کی بات ہے, قدرت خدا کی ہوئی کہ بیچ میں سے پیپلز پارٹی نکل آئی. اس وقت جب انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تھا اس وقت تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یار ہمارے مقابلے پہ کون آئے گا, پہلے تم ہوگے پھر میں ہوں گا, تو ہم دونوں اس طرح کھیلتے رہیں گے. اچانک مطلب کہتے ہیں نا ایک پلان بندہ بناتا ہے, ایک پلان اللہ کا ہوتا ہے. اللہ کے پلان نے بیچ میں سے ایک پارٹی نکال دی جس کا نام پی ٹی آئی تھا, اور اس نے سارے ان کے پلان کو مطلب ڈاکٹر شاہد سے ادھار لے کے زبردست کر دیا. تو بات یہ کہ مطلب یہ ان کی کسی بات کا میں تو یقین نہیں کروں گا, باقی کوئی اگر کر سکتا ہے تو کرے. ٹھیک ہے, آپ بالکل یقین نہیں کیجیے گا. اور بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ باتوں کا یقین نہیں کرتے. فوزان صاحب, یہ جو ڈالر کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں, گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے, پیٹرول ڈیزل کی قیمت برقرار ہے, یہ کم ہو رہی ہیں قیمتیں, عوام کو اس کا ریلیف نہیں ملتا. کہاں پہ گڑبڑ آتی ہے, کہاں پہ یہ پرابلم آتی ہے کہ عوام جب قیمتیں بڑھتی ہیں تب تو ساری چیزوں کی قیمت بڑھ جاتی, کم ہوتی ہے تو قیمتیں کیوں نہیں کم ہوتی؟ اس میں دیکھیں, شو سے پہلے ہی ہماری کاظمی صاحب سے یہ بات ہو رہی تھی کہ ہر چیز میں جو ہے نا ایک مافیا سرگرم ہے. اچھا, پیٹرول کی ایک اپنی مافیا, اس کی ایگزامپل آپ پیٹرول پمپ سے لے لیں, ٹھیک ہے, کہ جب پیٹرول کے ریٹ بڑھ رہے ہوتے ہیں تو
کوئی پیٹرول پمپ بند نہیں ہوتا. وہ میرے خیال سے 12 میں 5 کم پہ وہ پیٹرول کے ریٹ بڑھا دیتا ہوگا, لیکن جب پیٹرول کے ریٹ کم ہو رہے ہوتے ہیں تو شام سے ہی سارے پیٹرول پمپس بند ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں پیٹرول ہے ہی نہیں. ہاں, وہ بالکل شام سے ہی وہ پیٹرول یا وہ دوسرا ان نہیں کرتے یا اس کو روک دیتے ہیں یا اسٹرائک کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, سمجھ میں نہیں آتا. لیکن آپ کو پیٹرول میں پبلک کو بالکل پرابلم ہو رہی ہوتی ہے, کسی کی بائکوں میں پیٹرول نہیں ہے, گاڑیوں میں نہیں ہے, تو وہ بیچارے دھکے دے رہے ہوتے ہیں. تو اب اسی طرح ہر تمام چیزوں میں ایک مافیا ہے. لیکن جہاں تک دیکھیں گیس کا سوال ہے, بجلی کا سوال ہے, اس کا تعلق تو ہمارے حکمرانوں سے ہی ہے. ٹھیک ہے, یہ کوئی پرائیویٹائز کمپنیاں تو ہیں نہیں. ٹھیک ہے, اس کا تعلق آئی ایم ایف سے ہے. جب آئی ایم ایف کا پروگرام اچھا بجے گا, اس کے وہی ڈیپریسیشن کم ہوں گے, تو ہی ان چیزوں میں ریلیف آئے گا. لیکن کے الیکٹرک ان تمام مافیاز میں سے, بزنس مین ایک مافیا الگ, تیل کی مافیا الگ, پیٹرول کی الگ, گیس کی الگ, لیکن سب سے بڑی مافیا جو ہے نا وہ کے الیکٹرک ہے. سب کا باپ ہے وہ. بالکل اس نے سمجھ لو مافیاز میں پی ایچ ڈی کر لی ہے نا. اس کو تو کوئی کچھ کہہ ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے, کوئی کچھ اس کو کر ہی نہیں سکتا. وہ یہ تو شکر ہے کہ ان کے گھروں کے اندر اگر کوئی بیمار ہو جائے نا, یہ تو اللہ کا شکر ادا کریں گے. وہ صرف ابھی یونیفارم کے ہی پیسے لے رہے ہیں. ٹھیک ہے, اپنے گھروں کے بچوں کے پیمپر کے, ٹھیک ہے, گھروں میں کوئی میڈیکل کے, وہ پیسے بھی اگر لینا شروع کر دیں گے, ہم کیا کریں گے؟ کوئی کچھ کہہ سکتا, وہ کسی کے انڈر میں نہیں آ رہے کیا؟ نہیں, دیکھیں اس کے بیچ میں وہ کہاں ہے وفاقی حکومت؟ نہیں, اس میں بوجھو تو جانے. اس کے اندر اگر واقعی میں حکومت یا کوئی ایسا ایک ادارہ بنے جو اس کو بالکل اچھی طرح سیریس طریقے سے ٹٹولے, تو اس میں سے تو بہت کچھ نکلے گا. اس کی جڑیں کہاں کہاں جائیں گی کہ میرے خیال سے سارے اچھے خاصے لوگ اس میں ہل جائیں گے. اچھا, بڑے بڑے نام آ جائیں گے, بڑے بڑے مگرمچھ آ جائیں گے. دیکھیں کوئی تو بات ہے نا جس کی پردہ پوشی ہے. ٹھیک ہے, ہاں, کوئی تو ایسا راز ہے جس کی پردہ پوشی ہے. نقاب پوشوں پہ سے آپ نقاب ہٹانا نہیں چاہ رہے. اچھا, نہیں میں نہیں, یہ تو سسٹم ہی ہمارا نہیں ہٹانا چاہ رہا. آپ ہٹا بھی دی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ آپ کو بتا دوں. طاہر رضوی صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ مافیاز کو کھلی چھوٹ دی گئی ہے؟ جی الحمدللہ, پاکستان میں مافیا کو نہ صرف کھلی چھوٹ دی جاتی ہے بلکہ انہیں پروموٹ کیا جاتا ہے, ان کی آبیاری کی جاتی ہے, ان کو پانی دیا جاتا ہے, ان کو باقاعدہ تناور درخت بنایا جاتا ہے. تو اس سے تو میں ایگری کروں گا کہ ہر جگہ آپ ساری باتیں چھوڑ دیں. آپ کیا کراچی میں احمد جنرل روڈ چلے جائیں, وہاں پر ایک مافیا ہے جو کہ گورنمنٹ کی پارکنگ بیچتی ہے. وہ گورنمنٹ کی پارکنگ پہ بیٹھا ہوا ایک پرائیویٹ آدمی, اور وہ 50-100 روپے لوگوں سے لے رہا ہوتا ہے. چھوڑ دے باقی تو, جو ڈرگ مافیا ہے, جو گندم مافیا ہے, جو چینی مافیا ہے, وہ تو بہت بڑے ہیں. ان کی تو بات ہی چھوڑ دیں, ان کو تو کوئی کچھ کہہ ہی نہیں سکتا, لوگوں کے پر جلتے ہیں. لیکن میں تو چھوٹی چھوٹی بتا رہا ہوں کہ یہ جو پارکنگ مافیا ہے, یہ جو قبضہ مافیا ہے, آپ کراچی کی بہت ساری روڈوں پہ میں آپ کو لے کے چلوں, جہاں پر دونوں سائڈ پر پتھارے اور ٹھیلے ہوتے ہی نہیں. ابھی میں گیا ہوں ایک جگہ, ایک بڑی مشہور جگہ ہے یہاں پر میریٹ روڈ, میں اتفاق سے بہت دنوں بعد وہاں گیا. ایک آدمی نہیں چل پا رہا تھا, اس طرح روڈ کو بالکل گھیر دیا ہے. تو کیا خیال ہے, وہ پتھارے دار ایسے بیٹھ گیا آگے؟ ایسے نہیں بیٹھا, وہاں پر باقاعدہ بھتا جاتا ہے. اس کو, اس کو, کے ایم سی کو, پولیس کو, اور کہاں کہاں بھتے جاتے ہیں. تو یہاں تو ہم تو مافیا پیدا کرنے والا ملک ہے. ہم تو مافیا کو پروموٹ کرتے ہیں. ہمارے یہاں سب مافیا, ہو سکتا ہے میں بھی کہیں مافیا ہوں. تو یہ تو مطلب مافیا ایگزسٹنگ ہے. مافیا کی کاشت کی جاتی ہے. جی بالکل, کاشت کی جاتی ہے, اور نہ صرف دنیا کے ملکوں میں مشہور ہوں گے, ہم چاہیں تو ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں یہاں سے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ دوسرے ملکوں نے مافیا کی امپورٹ پہ پابندی لگائی ہے. طاہر رضوی صاحب, ہمارے ملک کی کرپشن کی کہانیاں تو سبجیکٹ وائز, پروجیکٹ وائز پڑھائی جاتی ہیں یورپین کنٹریز میں. جی, تو کرپشن سے میں کہوں گا کہ کرپشن کو بھی, مطلب کرپشن بھی اب جو ہے نا وہ خوش شرمندہ ہوتی ہوگی کہ مجھے کہاں کس ملک میں چھوڑ دیا گیا ہے. مطلب ایکچولی دیکھیں, کرپشن از اے چین آف مافیا, یعنی مافیا جو ہے نا, مافیا کرپشن سے پروان چڑھتا ہے. کرپشن جو ہے وہ ایک بیج ہے اور مافیا اس کا پودا ہے. جب کرپشن ہوتی ہے, جب وہ ایک آدمی ناجائز وہاں پہ کھڑے ہو کے پارکنگ لے رہا ہوتا ہے لوگوں سے, اور 100 روپے, اور اگر آپ ان کو پیسے نہ دیں, ان سے جھگڑا کریں, وہ آپ کو گاڑی نہیں کھڑی کرنے دیں گے. ٹھیک ہے, بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے طاہر رضوی صاحب. اچھا, کرپشن مافیا کو پروموٹ کرتا ہے, مافیا کو پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے محسن صاحب, آپ نے داخلی پالیسی اور خارجی پالیسی کی بات کی تھی. آپ نے کہا تھا ایسی پالیسیز بنانی چاہیے. غزہ پہ جو اسرائیلی حملے ہو رہے ہیں, اس میں ہماری خارجہ پالیسی کا کیا کردار ہے؟ ہماری خارجہ پالیسی واضح ہی نہیں ہے. اگر واضح ہوتی
ابھی تک میاں نواز شریف نے مذمت نہیں کی. کوئی ریکارڈ بتا دیجئے. اسحاق ڈار صاحب نے سینٹ میں کھڑے ہو کے ضرور ایک چھوٹا سا بیان دے دیا. کوئی جلوس نہیں نکلا, کوئی تحریک نہیں نکلی. ہونا تو یہ چاہیے تمام پاکستان کی پارٹیاں مل کر اکٹھا ہو کے فلسطین کو سپورٹ کریں. ہر 1 گھنٹے کے اندر 7 آدمی شہید ہو رہے ہیں. یہ ریشو ہے وہاں کا. جن میں سے 5 بچے اور 1-2 الجزیرہ کی رپورٹ ابھی تازہ ترین میں بتا رہا ہوں. یہ حال ہے وہاں پہ. اچھا وہاں پہ وہ غزہ والی ایک بچی تقریر کر رہی تھی, وہ بڑا اچھا جملہ کہہ رہی تھی کہ ہمیں پیسے نہیں چاہیے, ہمیں ہاتھ سے مال نہیں چاہیے, ٹھیک ہے, ہمیں سپورٹ چاہیے, مورال سپورٹ چاہیے. مورال سپورٹ کیسے ملے گی؟ ابھی تک تو آپ کے سب کے تعلقات بنے ہوئے ہیں ان کے ساتھ. کسی اسلامی ملک نے 57 ملکوں میں سے کسی نے, جبکہ بولیویا نے بائیکاٹ کیا ہے آج. نہیں مطلب باقاعدہ جو ایکشن کہتے ہیں نا کہ ٹھیک ہے جس نے سفیر نکال دیے, ابھی اردن واپس آ رہا تھا انہیں منع کر دیا کہ ابھی مت بھیجے, ابھی آپ نے ہماری شرائط پوری نہیں کی. یہ چھوٹی موٹی باتیں نہیں کرنی چاہیے اس کے اندر. اصل بات یہ ابھی ہم پاکستان کا کیلیبر بڑا ہے, اکنامک پاور ہے, مسلمان پوری قوم جو ہے غلام بنی ہوئی ہے. طے شدہ بات ہے یہ. ان کی سب کی دوریاں کہیں اور سے ہلتی ہیں, کسی کی بادشاہت بچی ہوئی ہے اور کسی کی جناب خلافت بچی ہوئی, یہ سب چیزیں ہیں. ہم تو دوسروں کی بات نہیں کرتے, ہم اپنے ملک کی بات کر رہے ہیں. ایک چھوٹا سا جملہ میں کہہ دوں جو آپ کی گفتگو کے دوران ہے, مافیا پہ آج بہت بات ہوئی ہے. آپ دیکھیں کہ تھر میں کوئلہ جو ہے اس کا ریکارڈ میں کالم بھی لکھ چکا ہوں جنگ کے اندر, بہت پرانا 96 میں. وہ اس میں جو کوئلہ ہے کہتے تھے کہ 1,00,000 سال چل سکتا ہے, اور اس کوئلے سے آپ کا پاور پلانٹ چل رہا ہے اس وقت. تو سوال یہ جو آپ نے پاور پلانٹ لگوائے تھے, یہ اس کے اندر یہ شرط کیوں رکھی تھی کہ کوئلہ پاکستان کا استعمال نہیں ہوگا؟ آپ یہ لوگوں کو نہیں پتا. یہ کہ نیتوں میں فطور تھا. اچھا فوزان صاحب, غزہ میں اسرائیلی حملے اور اس سے پہلے یوکرین پہ روس کا حملہ, پیٹرولیم مصنوعات میں عالمی منڈی میں جو خام تیل ہے اس کی قیمتوں پہ اثر پڑتا ہے. اب پھر یہ بڑھیں گی قیمتیں مزید؟ اصل میں دیکھیں جب پوری دنیا میں کہیں پہ بھی جنگ کے حالات ہوتے ہیں نا, ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے الگ الگ اس کے آس پاس کے کنٹریز اور وہ کنٹریز جو اسٹرانگ ہوتے ہیں وہ اپنے پاس گولڈ کے ریزروز بڑھا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے آپ دیکھ لیں ابھی بھی گولڈ, تیل بھی تو لیکوڈ گولڈ ہے نا. بالکل وہ بھی ہے, میں دونوں پہ آ رہا ہوں نا. وہ 190 کا ریٹ تھا غزہ پر حملہ ہونے سے پہلے, غزہ اور اسرائیل کا کلیش ہونے سے پہلے 190 تھا گولڈ. اچھا, آج جو ہے آئی تھنک 2,15,000 ہے. جی جی, ٹھیک ہے, آج 2,15,000 ہے. اور پیٹرول پہ بھی یہی معاملات ہیں, کیونکہ یہ تینوں چیزیں ڈالر, گولڈ اور پیٹرول, یہ تینوں ایک دوسرے کے ساتھ ہی جڑے ہوئے ہیں. سب سے مین بیسک چیز جو ہے نا وہ گولڈ ہی ہے. آپ چاہے پیٹرول میں ٹرانزیکشن کریں یا آپ کی کرنسی جو چھپ رہی ہے, ریزروز میں تو آپ کے پاس گولڈ ہی پڑے ہوئے ہیں نا. تو اس لیے جی 2,11,000 کا ہو گیا آج. ہاں بالکل 2,11 کی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا طاہر رضوی صاحب, اب کیونکہ وقت بالکل مختصر رہ گیا تو میں آپ سے لاسٹ کمنٹ لینا چاہوں گی. دیکھیں بات یہ کہ جہاں تک تعلق ہے اس کا سونے کی قیمتوں کا یا یہ تو دیکھیں ہمارے ملک کی اکانومی مضبوط ہوگی, ہمیں سونا کچھ بھی نظر نہیں آئے گا, ہمیں پیٹرول کچھ نہیں نظر آئے گا. ہم اپنی اکانومی کو مضبوط کر لیں تو یہ بڑے چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں جن کو ہم ہینڈل کر سکتے ہیں. بٹ جہاں اکانومی جا رہی ہے ڈے بائی ڈے وہ ایک ڈاؤن ورڈ, تو وہ اس کو جب تک کنٹرول نہیں کریں گے تو یہ چیزیں تو ہم پہاڑ نظر آئیں گی. دنیا میں یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, بالکل. جب تک ہماری معاشی جو چیزیں ہیں وہ نہیں بہتر ہوتی تب تک ہمارا جو ملک ہے اس کا نظام بہتر نہیں ہو سکتا. محسن کاظمی صاحب بہت شکریہ آپ کا, فوزان کھتری صاحب آپ کا بہت شکریہ, اور طاہر رضوی صاحب آپ کا بہت شکریہ, نعمان رضوی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود رہے, آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین, صورتحال وہی ہے کہ الیکشن وقت پر ہوں اور صاف اور شفاف ہوں, تبھی معاشی اشاریے جو ہیں وہ مثبت ہو سکتے ہیں اور استحکام آ سکتا ہے, ملک میں بہتری کی امید کی جا سکتی ہے. اسی کے ساتھ شمائلہ نواز کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.